وہ یہ ہے کہ جتنے داڑھی والے صورت کے مسلمان نظر آئیں، ہے نا، داڑھی والے لباس نمازی نظر آئیں، وہ غریب آدمی ہو یا اس کی خیر خبر رکھو، حالات جیسے ہوں اس کی ہاتھ بٹاؤ خاص طریقے سے۔ ویسے تو ہمدردی سب کی کرنی چاہیے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، بھنگی ہو چمار ہو کوئی ہو، غریب آدمی ہو ضرورت مند ہو، سب کی امداد کرنی چاہیے نہیں، لیکن خاص کر ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو سجائے ہوئے، نہیں سمجھ میں آئے، سنت کو سجائے ہوئے ہوں ان کی دیکھ بھال کرو۔ ان کا سودا کم بک رہا ہے، ان کھرچنے والوں کا زیادہ بک رہا ہے کیونکہ نمبر 2 کی چھری چلا رہے ہیں یا نہیں، تو ان سے سودا خریدو اور ان سے مہنگا بھی ملے تو برداشت کرو۔ ایک آدمی رکشا میں بیٹھ کر گیا مالدار، اس سے پوچھا رکشا والے سے، بڑے میاں تم رکشا چلا رہے ہو، تمہارے بچے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی بچے تو اتنے ہیں، بڑے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، سب الگ الگ ہو گئے، کوئی نہیں پوچھتا، بس میں ہوں، بڑھیا ہے، ایک چھوٹے سے بچہ ہے، بس میں تھوڑا سا کما کے لے جاتا ہوں، کام چل جاتا ہے۔ سن لیا، سننے کے بعد جو کرایہ تھا وہاں کا 10 روپے، اس نے اتر کر 10 روپے کا، یہ تو لو اپنی مزدوری کے جو طے ہوئے تھے 10 روپے، اور یہ لو 5000 روپے۔ کتنے؟ جی 5000۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں، ان کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کیا کروں نہیں، اپنے ضرورت میں خرچ کر لینا بس۔ میں بعض دفعہ ان کا ایسی رکشا میں جان کے بیٹھتا ہوں تاکہ اس سچے آدمی کا پتہ چلے، جھوٹے بھی تو بہت ہیں نا، سمجھے؟ جیسی ابھی لحاظ بانٹنے شروع کر دو، دیکھو یہاں کتنے آ جائیں گے، عورتیں بھی مرد بھی، ہے نا، جن کو ضرورت بھی نہیں وہ مانگنے آ جائیں گے۔ تو یوں سمجھنا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایسے موقع پر مصیبت میں تو رکشا کھینچ سکے کوئی یا نہیں؟ ہسپتال میں جا کے دیکھو کہ بعض پریشان پھر رہا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوگا بدحواس ہے، کیا بات ہے، پریشانی کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی یا اس کا بچہ ہسپتال میں داخل ہے، غریب آدمی ہے، اپنا بھی بوڑھا پھر رہا ہے، لیتے کچھ ہے ہی نہیں سہارے لگانے والا، تو لاؤ دوا میں لا کے دوں، دوا بھی لا کے دے دی، پیسے نہیں لیے اس سے، اور جو تھے اپنے پاس سے اور 1000 2000 10,000 جیسا موقع دیکھا، جیسی ضرورت اس کی دیکھی، اس کو پکڑا دیا۔ بول اللہ تو ناراض ہو جائے گا شاید، ہے نا، کیوں دے رہا ہے اس طرح سے میری دی ہوئی نعمت کو، کیوں دے رہا غیروں کو، ہے نا، اور اللہ میں بھی ہاتھ کھینچ لگا اسے دینے کا، نہیں پھر نہیں ہوگا۔ وہ غیور ہے جو اس کے بندوں کی خدمت کے لیے ہاتھ چلائے گا، اللہ بھی اس کی طرف کو یوں ہاتھ چلائے۔ رائے پور میں ایک آدمی آیا حضرت کے پاس، شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، 35,000 روپے دینے ہیں، 35,000 روپے دینے ہیں، اور اگر نہ دیے گئے میرے سے کل پرسوں تک تو میری زمین سب ختم ہو جائے، کسی کو معاملہ ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی دعا کریں گے، ویسا وہ وہیں ٹھہرا، رات کو تہجد میں اٹھا، اللہ کی رات کو اللہ کے سامنے رویا۔ حضرت نے بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اپنے کمرے میں جہاں تھے۔ صبح کو ناشتہ، وہ سب ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ کرنے میں سے فارغ ہو کے ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت رائے پوری سے فرمایا حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش ہے، قبول فرما لی، قبول فرما لیجیے حضرت، یہ ہدیہ ہے، اٹھا کے یہاں رکھ دی۔ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 35,000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 35,000 ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ دل تو خوش ہو گیا، یہ تم یوں کرائیں گے، اللہ تیری جھولی بھر دے، اللہ تجھے خوب خوب دے، اللہ تیری اولاد کو سرسبز، یوں چاہے نا ہم سے، تو ایسی چاپلوسی کی دعا ہمارے پاس نہیں، کہیں اور جا کے کروائی، ہے نا۔ ہمارے یہاں محلہ خیل میں ایک جگہ دعوت ہوتی، ایک ملا تھا مسجد میں، جب اسے بلاتے تھے دعوت میں، دعوت کھانے کے بعد اور ملا تو ہمیں بیچارے مؤذن کھا کے چلے جاتے اپنا پڑھ کے دعا سے ایسے، اور وہ نکلتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی دعا دیتا چلے جاتا، جہاں کو عورتیں بیٹھی ہوئی وہاں کو اور یوں کر کے اللہ کھلانے والوں کو رکھے، پکانے والے کو رکھے، اور خوب برکت دے، چین ہو، یوں کرتے۔ تو عورتیں یوں کہتی اس ملا کی دعوت کر کے تو اور گونگ گئے ہیں، کھا کے چلے جائیں، بھاؤ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ تو اس کی دعا دل سے تھی زبان سے تھی؟ کیوں؟ آگے کی بنیاد رکھ رہا ہے دعوت کی، بجلی کھلائی جو، یہی ہے نا۔ تو ایسی دعا حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔
فلاں آدمی کو بلا کے فرمائیں اس کے نیچے پیسے رکھ کے اٹھاؤ، جاؤ اٹھاؤ، اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا، اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ نے ان کے پاس بھیج دیے اور انہوں نے اس کے حوالے کر دیے۔ یہاں تو دل میں نہیں ہے اس ولی کے، کیا عدت یائی میں رکھوں اسے دے کے ٹرکھا دوں، یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو اللہ ہے، اور اللہ سے کہا، اللہ نے کام بنا دیا، دل جاؤ۔ ہم تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی تھے، جب صبح کو سارا دودھ تم نے کھینچ لیا، شام کو پھر بھینس کا تھن بھرے ہوئے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے جی، یا صبح نکال لیتے پاؤ بھر کے، بس بھائی سارا شام کو نکال لیں گے، جو صبح جمع تھا وہ بھی پھک پھکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں جب جاتا ہوں سفر میں کہیں باہر نماز پڑھتا ہوں کسی جگہ مسجد میں، تو میں وہاں کے دیکھتا ہوں مؤذن ہے، امام ہے، کیا ہے، تو اکثر جگہ دیہاتوں میں، بہت سی جگہ شہروں میں بھی بس امام ہی مؤذن وہی سب کچھ، اور تنخواہ کیا 2000 5000 6000 7000، بس بتاؤ بھائی 10,000 روپے مہینہ میں تم گزارا کر لو گے؟ کر لو گے؟ بعض ایک آدمی کہتا ہے میں کتنا مناسب طریقے سے کتنے میں گزارا ہو جائے گا، تو کہنے لگے کم سے کم 25-30 ہزار روپے لگتے ہیں مہینے میں، 25-30۔ اب آپ خود سوچ رہے ہیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی۔ تو میں وہاں دیکھ کر ان کو امام صاحب سے مصافحہ کر کے اور کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا ہوں، میری عادت ہے، دے دیا، اور کوئی کمی ہوئی نماز میں تو وہ بھی چپکے سے بتلا دیا۔ دیوبند میں گیا، لیکن وہاں نماز پڑھی، بڑا اچھا قرآن شریف پڑھا انہوں نے، قاری صاحب نے، یہاں سے پڑھ کے جب فارغ سے کو چلے وہ میں ادھر سے جا کے چپکے سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے ان سے کہا کہ قاری صاحب جی خوش ہو گئے، بہت اچھا پڑھا قرآن شریف آپ نے، ماشاء اللہ مزے آ گئے، رواں تر ہو گیا جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ مگر ایک طرح سے میری نصیحت ہے، اگر آپ کہیں تو کہہ دوں، کہو تو کہوں، نہ کہو تو نہ کہوں، کہ نہیں کہیے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہوئے چشمہ نہ لگایا کریں، عادت ہے نا آج کل جوانوں کو، چشمہ لگا رکھا ہے، لگا لیں۔ تو میں بچپن سے لگاتا ہوں، نظر کمزور ہو گئی تھی تو، لیکن اس کے بعد سے دور کی تھی، قریب کی ٹھیک ہے، اب بھی آنکھ بن چکی لیکن قریب میں ٹھیک ہے تو میں لگاتا نہیں، تو لگا ہوا ہوں تو نماز میں اتار کے جیب میں رکھ لیتا ہوں، کیونکہ جب سجدہ کریں گے تکلف ہوگا نہ ہوگا، لحاظ چشمے کا بیچ میں آ جائے گا نہیں، اور پھر سنت کے خلاف تو ہے ہی ہے، ضرورت میں ہے کسی کو بالکل آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں، مجبور ہو تو لگا لو۔ تو میں نے انہوں نے کہا قاری صاحب نماز کی حالت میں آپ چشمہ نہ لگایا کریں تو زیادہ نورانیت ہوگی سجدے میں آپ کو، کہ جی انشاءاللہ اب سے نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا ہدیہ 100 روپے دے دیا، تو خوش ہوا ہوگا نہیں کہ نصیحت بھی لے لی اور 100 روپے بھی ملے ساتھ میں، اور دعا بھی دے گا۔ کیا خبر ہے نقلی اماموں کو تم دیتے رہو، اور کسی دن اصلی کے ہاتھ میں بھی پہنچے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا نہیں یا نہیں؟ نقلی ملاؤں سے مل رہے ہو، اور انہی میں کوئی کام کا بھی ملا مل گیا تو مصافحہ ہی جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے جو مسلمان ہیں خاص طریقے سے ظاہری طور پر ان کی نگرانی کرو، دیکھ بھال کرو، اور جو اپنی مسجد کے امام ہیں یا مؤذن ہیں یا اپنے محلے میں بستی میں ایسے ہیں ان کی دیکھ بھال کرو، ہے نا، ان کو چپ کے تنخواہ پر سوچو کتنی تنخواہ دیتے ہو اور تنخواہ میں گزارا کیسے ہو سکتا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ چپکے سے پہنچاؤ، نام بھی نہ پتہ چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، ہے نا، اس طرح دو کہ بائیں کو بھی خبر۔ اب لوگوں نے سوچا لوگ بھی تو دیتے نہیں، بھائیوں کرو۔ جب میں نے بتایا ملا کا قصہ ہے نا، دعوت کھا کے اور خوب دعائیں دے دی گٹھڑی ہو، تو سوچے گا اتنی گٹھڑی دعا مل گئی، اگلے نمبر پہ پھر جلدی کرو بھائی اس کی دعوت، تاکہ پھر ایک گٹھڑی دعا ملے۔ تو جب دعا دی 10 روپے دیے آپ نے مسجد مدرسے میں، تو وہ دعائیں دیتے نہیں دیتے، اللہ شیطان سے بچاوے، طوفان سے بچاوے، آنے والی مصیبتوں سے بچائے، جنت ٹھکانہ دے، اور نمازی بن کیا دعا 10 روپے میں دعا، وہ دعا نہیں دے رہا، وہ تو یوں کرا اوڑ لاؤ، سمجھ میں آ گئی؟ اور کچھ ہے یہ؟ تو ڈھونگ کی دنیا ہو رہی ہے، ڈھونگ کی دنیا ہو رہی ہے، ڈھنگ کی نہیں۔ ہم حضرت کے پاس اپنے پہنچے جلال آباد، تو حضرت طبیعت خراب تھی، تو ہم نے 2-3 جو تھے ان کے مرید مشورہ کیا چلو بھائی حضرت کے چلیں، حضرت کی طبیعت زیادہ وہ ہو رہی ہے، اور جا کے کچھ دیتے بھی آئیں گے ہدیے کے طور پر، کام آئے گا بیماری میں، تو اور کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے نہیں۔
تو ہم گئے، 5000 تقریباً تھے میرے 2000 ایک نے، 3000 ایک نے، 5000 ایک نے، جتنے تھے سب نے مل کے تقریباً 20,000 کے قریب ہوں گے، جا کے وہ سب نے پیش کر دی، بلکہ شاید ایک جگہ ہی دے دیے تھے۔ تو ارے جب حسین پور آتا جب لے لیتا، یہ تم تو یہیں لیا، پھر حسین پور جا کے کیا کروں گا میں، پھر کیا کروں گا میں حسین پور جا کے، تم تو یہیں دعوت دے دی تم نے میری۔ خیر وہ رکھ دی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا، حضرت نے اس سے کہا بھائی کیا رہا دوا کا، کہ جی وہ انتظام نہیں ہو سکا، دوا دلی سے چل رہی ہے بیوی کی، اور وہ اس کا اتنا کورس ہے، وہ بیچ میں چھوٹ گیا، سہولت تھی ٹھیک ہے لیکن دوا نہیں لا سکا۔ تو فرمایا بھائی دوا مت چھوڑو، کہ جی انتظام نہیں ہوا جانے کا، دلی کیسے کرتا، کوشش میں ہوں۔ تو آپ نے یوں اٹھایا بٹوا اور اٹھا کے تقریباً 15,000 روپے یوں کر کے نکال گئی ہوں، گنے بھی نہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں کہ میں جو دیکھا تھا اوپر رکھے جیسے 20,000، ان میں اندازہ یہ 15,000 تھے، اٹھا کے لو دوا بیچ میں ناغا نہ ہو جاؤ۔ ہم دیکھ رہے لوگ بھائی، ہم تو حضرت جی کو سمجھ رہے تھے ضرورت مند ہو رہے، یہاں تو حضرت کے پاس تو تھا کہ اور اسے دے دیا سارے، کیا خبر جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا، تو وہ جانے حضرت جانے، ہم نے تو اللہ کے لیے دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ تو تم اپنے امام کو غریب سمجھ کے دو گے، اپنے استاد کو، اپنے بزرگوں کو غریب سمجھ کے دو گے، ضرورت امیر سمجھ کے دو، اگر وہ قبول کر لے تو ہماری خوش نصیبی۔ ایک عورت تھی مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے معتقد تھی، ایک لحاف بنایا حضرت کے مزاج کے مطابق، اور بنا کے خود بہت خوبصورت، بڑا عالیشان، قیمتی، اور بنا کے ہدیے میں پیش کیا، حضرت یہ لحاف ہے حضرات کو، آپ اس کو اوڑھا کریں۔ حضرت نے دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے بہت پسند آیا، رکھ دو۔ رات کو جو اوڑھا نیند نہیں آئی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پریشان، آخر اٹھ گئے بیچارہ۔ صبح کو جب دھوپ نکل گئی تو خادم سے فرمایا ارے فلانے کہ جی اسے لحاف کو ذرا یہاں دھوپ میں ڈال کے دیکھیے، اس میں کہیں جوئیں تو نہیں ہو رہی، نیا لحاف، اور یوں کہیں جوئیں تو نہیں ہو رہی اس میں۔ انہوں نے دیکھا، وہ بچھا کے وہاں جوؤں کا کیا کام ہے، نیا لحاف۔ تو انہیں دیکھ کے سمجھ گیا، مزاج شناس تھا وہ خادم۔ اس نے کہا دیکھو یہ جو تاگے ڈل رہے ہیں نا، جسے نگندہ کہتے ہیں، یہ نگندے ٹیڑھے میڑھے ڈل رہے ہیں، سیدھے نہیں ڈل رہے ہیں۔ اور حضرت کا میرا مزاج تھا صراط مستقیم، بالکل سیدھا سچا، ہر کام میں سچائی۔ تو فرمایا یہ ہے وجہ، یہ تھی جوئیں، وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے اٹھا کے پھر پرکار لگا کے اس کے نشان لگائے، پھر اس میں تاگے ڈالے، اور پھر فرمایا حضرت جوئیں صاف ہو گئیں۔ رات کو اوڑھ کے رات کو جو اوڑھا، فرمایا حضرت کیسی رہی نیند؟ ہاں الحمدللہ آج رات ٹھیک نیند آئی۔ فرمایا حضرت اس میں کہیں جوئیں نہیں تھی، تاگے غلط ڈل رہے تھے۔ اچھا دیکھا آپ نے کیسا مزاج تھا، کیسا مزاج تھا، رعایت تو کی اس عورت نے مزاج کے مطابق، مگر یہ رعایت نہ کر سکی کہ اس سے تکلیف ہوگی کیا ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو درزی ہے اب بھی زندہ ہے، یوں کہتا ہے اب تو حضرت کو زمانے میں کہا تھا اس نے، اب تو حضرت کو کیسا ہی پہنا دو سب پہن لیں گے، لیکن جوانی میں دیکھتے کپڑے سلوانے کے بعد یہاں اسٹول پہ بیٹھ جاتے تھے اور ایک ایک ٹانکے کو یوں دیکھتے تھے سب کو، اگر ذرا بھی کہیں کسی ٹانکے میں فرق آیا، ماسٹر صاحب دیکھنا یہ تاگا، یہ ہاں یہ کیا ہوا، یہ کہ بس میری تو مصیبت ہے، میں سوچتا خدا خیر کرے، اسے وہ نکالنا، وہاں سے نکال کے پھر دوبارہ سے اس کی سلائی کرنا، جب سارا کرتا پاجامہ صحیح سمجھ میں آ جاتا تھا جب حضرت تشریف لے آئے۔ اتنی لطافت، اتنی نزاکت تھی، اب تو لکڑ ہضم پتھر ہضم چاہیے تھے، جیسا بھی ہو جیسا بھی ہو۔ تو سمجھ میں آیا، ہدیہ دینا عالموں کا حق ہے، ہدیہ دینا کس کا حق ہے؟ عالموں کا حق ہے اصل تو، اگر عالم ہوں گے تو علم صحیح چلائیں گے، ورنہ تو وہ بھی لالچ میں آ کر جزاک اللہ ماشاء اللہ کر کے وہ بھی کھپا لیں گے مسئلوں کو۔ سمجھ میں آئی، حق وہی کہے گا جس کا دل شیر ہوگا، اور جس کا حق دل شیر نہ ہو، لالچ آ جائے لومڑی کی طرح، تو پھر وہ حق نہیں بتا سکتا، نہ کسی کو کچھ کہہ سکتا۔ حق وہی کہے گا جو شیر ببر ہو، اور شیر ببر کون ہے جن کا تعلق اللہ سے ہو، تو جو اللہ اللہ کر رہے ہیں انہیں مدد دینی چاہیے تاکہ اللہ اللہ چین سے کر لے وہ، یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں بھائی کرنی چاہیے نہیں؟ اب آپ جانے کے بعد اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنی مسجدوں میں دیکھیں، اس کا لحاظ کریں، خیال کریں کہ کون اس قسم کا ہے ضرورت مند ہے، تو دعا بغیر کہے کرے گا وہ۔ اگر کسی دن پتہ چل جائے گا فلاں مولوی صاحب بیمار ہیں، حاجی جی بیمار ہیں، حافظ جی بیمار ہیں، فلاں تجارت مین آدمی وہ ہمارا دوست جو دیا کرتا ہے وہ بیمار ہے، تو کیا کہیں گے سن کر؟ بھائی نمازی دعا کریے فلاں کے بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، کہیں گا نہیں کہے گا؟
اور جب تم پوچھتے نہیں اور بیمار ہو کے تم لو جی 50 روپے دیں گے، تو کون دے؟ 100 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے اور دیکھیں کہ دعا کریے، تو کہنے لیں ہاں بھائی دعا کریں، زبان سے تو کہتے ہیں اللہ سے ٹھیک کر دے، دل میں کہے گا بیماری پڑ رہے تو اچھا آئے گا تو اس کو دھار تو نکلے گی، ہے نا؟ تو بیماری میں تو پوچھے، ویسے نہیں پوچھتا یہ، تو بیمار رکھنا اچھا سمجھے گا، تندرست ہونا اچھا سمجھے گا؟ بولو۔ جمعرات کے روز بچے مدرسے میں ایک دن کہہ رہے آج دعوت ہی نہیں کری کسی نے، تو دوسرا کہہ رہا مرا نہیں کوئی دکھے، میں سن رہا تھا یہ، مرا نہیں کوئی آج دکھے، کیوں کہ دعوت شادی کی تو کرتے نہیں اور مرنے میں بلاتے ہیں، اور بلاد کے بھی کھلاویں کیسا؟ ایسے چاول جو کسی رشتہ دار کو بھی نہیں کھلا سکتے، ایسے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو بتاؤ بچوں کی دعا دل سے نکلے گی؟ ایک آدمی آیا دعوت کرنے، میں نے دعوت قبول کر لی، میں نے کہا ایک شرط ہوگی، بڑھیا کھانا کھلائیے اور بعد میں کم سے کم ہے ایک بچے کو 20 روپے دینے، تو 50-100 تو دینا، کم سے کم ہے ایک بچے کو جتنے کو تم دعوت کرو کم سے کم 20 روپے دے دینا۔ انہوں نے کہا جی بالکل، نے جا کے دیے، اس نے بچوں کو دیے، بلکہ 100 کتنے مجھے بھی بھیجے، ہے نا؟ تو ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے اور ایسے بھی ہیں اللہ نے خوش ہو جا گڑ کے چاولوں میں، ہے نا؟ تب آپ دیکھ رہے ہو، اس لیے میرے بھائیوں اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کے لیے خدمت دوسروں کی کرو، اللہ کے لیے دوسروں کی خدمت کرو۔ جس کے سینے میں حفظ قرآن پاک حفظ موجود ہے تو بولو اللہ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، ہے نا؟ اور جب تم اسے کھلاؤ گے تو کسے کھلا رہے ہو؟ اللہ کو کھلا رہے ہو۔ اللہ تو کھاتا نہیں، مگر اللہ یوں کہہ رہے ہیں لاؤ مجھے کوئی ہے جو قرضہ دے، قرآن شریف میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے بھائی کوئی میرا بندہ جو مجھے قرضہ دے، اچھا قرض؟ اللہ تعالیٰ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ تو دے رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ یوں فرماتے ہیں کہ وہ یوں مانگ رہا ہے، دے کر پھر مانگ رہا ہے تمہاری امتحان لینے کے لیے۔ بچے کو تم نے لا کے بالو شاہی دی، رسگلہ دیا چھوٹے بچے کو، لے بیٹے کھا، لے پکوڑی کھا، اب وہ کھا رہا ہے، ابا یوں کہہ رہے ہیں بیٹے مجھے بھی دے دے ذرا سا، بیٹے ذرا سا لڈو مجھے بھی دے دے، پیڑا مجھے بھی دے دے، تو وہ بخیل بچہ کہا کہ یوں کر کہا میں کیوں دے دوں؟ اچھا اپنی بہن کو دے دے، اچھا پھر اور لا کے دوں گا، پھر بہت اس سے بڑھیا چیز لا کے دوں گا، سائیکل لا کے دوں گا، اور تو دماغ میں آئی چلو ذرا سا دے دوں، یوں چوٹ کے ذرا سا سائیکل لے، سائیکل تو مل جائے گی۔ درانی یہی حال ہمارا ہے کہ نہیں؟ جو فرض ہمارے ذمہ زکوٰۃ ہے وہی نہیں دیتے، یہ تو نفلی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اہل علم کو ایک دن کہتا ہوں قصہ جی، میں وہاں سے آ رہا تھا مظفر نگر سے، تو جب یہاں آیا شاہپور، ہاں تو میرے پاس پیسے نہیں رہے، میں 2 جیبوں میں رکھتا ہوں، اگر ایک کٹ جاوے نکالنے کو دوسری میں تو بچ جا کم سے کم، تو 2 جیبوں میں رکھتا ہوں، ایک جگہ نہیں رکھتا، اور بعض 2-3 جگہ رکھتا ہوں، کچھ یہاں کچھ یہاں، جون سے بھی کہیں تو نکلیں گے، وہ اللہ کا حکم مجھے بھول لگ گئی، ادھر بھی ہیں وہ ایک ہی طرف کے ختم ہو گئے۔ اب آ کر کے بڑھانے وہاں اڈے پہ مظفر نگر کھڑا ہوں، کیسے جاؤں؟ تو میں نے سوچا چلو گاڑی میں دیکھوں چڑھ کے، کوئی جاننے والا ہوا بڑھانے کا حسین پور کا تو اسے لے لیں گے۔ وہاں چڑھ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، ایک فقیر بیٹھا لمبے لمبے بال والا، اس نے دیکھ کر کہا آ جاؤ مول صاحب ہم نے جگہ روک رکھی تمہاری سے، چلو اللہ تیرا شکر ہے کوئی جانکار ہوگا، بیٹھ گئی، بیٹھا دی۔ تو خیر بیٹھے بیٹھے میں یوں دیکھ رہا ہوں کوئی جانکار ہو، نہیں دکھائی دیا، تو پھر میں نے سوچا یہ کنڈکٹر جب میرے پاس آئے گا اسے کہہ دوں گا بھائی بڑھانے جب اڈے پہ اتریں گے وہاں بہت سب جاننے والے ہیں دکاندار، ان سے لے کے اسے دے دوں گا، ہے نا؟ تو وہ کنڈکٹر آیا اور چلا گیا، آیا سب سے لے گیا، میرے سے کچھ نہ کہے، جب نہ کہا تو میں نے ہی آخر میں اسے کہا بھائی تو ٹوکتا ہی نہیں، کبھی پھر بعد میں کہنے لگے کون ہے بغیر ٹکٹ، اور پھر مجھے کہنے تو کہاں پہ بیٹھا تھا تو کیوں نہیں بول رہا تھا، ذلت ہوگی نا۔ تو میں نے اسے کہا بھائی انہوں نے کہا جی تمہارا تو ہو گیا، میں نے کہا کیا ہو گیا ٹکٹ کس نے لیا؟ آگے بیٹھا ہے کوئی، پتہ نہیں بھائی تو سمجھ میں آیا نہیں کون ہے۔ تو وہ بیٹھا فقیر کیا کہہ رہا ہے، اگر خدا کی زیارت کرنی ہو خوب گناہ کرو، اگر خدا کے دیدار کرنا ہو خوب گناہ کرو، اسے اپنی پڑھ لی ہمیں اپنی فکر پڑھ لی۔ تو ایک مسلمان کہہ رہے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کہہ تو صحیح رہا مگر الٹی طرح سے کہہ رہا ہے، بھائی دیدار تو مقصد نہیں، دلداری تو اصل مقصد ہے یا نہیں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟
دیدار میں کیا رکھا ہے اگر دلداری نہ ہو. حضرت جی کو کوئی لکھتا حضرت دیدار کی تمنا ہے تو حضرت لکھے جواب میں دیدار میں کیا رکھا ہے, دلداری چاہیے, ہے نا. دل خوش ہو تم وہیں رہو, ہم جانے دل خوش ہے. دیدار دیدار زیارت کر لو, زیارت نہ چین سے تو رہنا, ہمیں رہنے دے, ایسی زیارت سے کیا فائدہ. تو وہ دیدار ظالموں کو بھی اللہ کا ہوگا, کافروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے, دیدار ہوگا نہیں ہوگا, چاہو جہنم میں لے جاؤ, اب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں, کیا فائدہ وہ دیدار کا. اور اللہ تعالیٰ کے اتنے بندے ہوں گے جن کو اللہ فرشتے بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے, بغیر حساب کے. وہاں زیارت ہی نہیں ہوگی, بعد میں ہوگی, وہاں حساب میں پیش ہوئے اور وہیں بے حساب جنت میں چلے گئے. سبحان اللہ, سمجھ میں آئی. اچھا جب یہاں آ گئے شاہپور, آگے گاڑی رکی تو پان میں نے نکال کے کھا لیا. تو ایک آدمی نیچے سے کھڑکی میں کو 2 پڑیا دی اس میں. میں نے کہا کیا ہے بھائی, کیا ہے, مجھے پان ہے. تو میں نے جو کھولا تو اس میں 50 روپے. اب اس میں 50 روپے تقریباً 40 سال کی بات بتا رہا ہوں, 50 روپے. اب ایک دوسری پڑیا کھول لی تو اس میں پان, تو خرچہ بھی اور پان بھی, کھانے کے دونوں چیزیں. میں نے کہا بھائی تم کہاں رہو, کہ کیرانے رہوں, کیرانے رہوں. میں نے کہا اچھا. اب دیکھو آپ اس نے کس انداز کے ساتھ خدمت کی, جی خوش ہوا, دعا نکلے گی خود, ایسا کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑی. جی کیرانے جنجان میاں جی صاحب کے مزار سے وہاں سے فارغ ہو کر رخصت ہو کے چلے. جب میں چل دیا باہر نکلا تو ایک آدمی بھاگا پیچھے سے, جی حسین پور رہو. میں نے کہا ایک ڈبہ اتنا بڑا نکال کے کیرانے کے پیڑے, میں کہاں تک بانٹتا چلا گیا, انہیں ختم ہی کر کے آیا. پھر دوسرا آیا کہ پیچھے سے کہ جی آپ حسین پور رہو. میں نے کہا کیا بات ہے, کہنے لگے جی جیب میں ڈال دیے, میرے ہاتھ تو رکے ہوئے تھے, جیب میں ڈال, 100 روپے تھے. میں نے کہا بھائی تم کہاں رہو, کہیں جی کیرانے رہے. میں ایک دفعہ بیان سنا تھا تو دیکھو انہوں نے دیکھا, دل میں امنگ پیدا ہوئی کچھ خدمت کر دیں, ہے نا. تو دعا نکلے گی بد دعا, ہمیں ضرورت نہیں تھی, ہم نے دوسروں کو دینا شروع کر دیا. وہاں مدرسے میں گئے, وہاں پیڑے کھلائے, ان کے جہاں ملنے والے تھے ان کے گئے, ان کے بچوں کو پیسے دیے, ہم بھی دیتے چلا. ہم کیا کریں گے اس میں رکھ کے, ہے نا. تو اس لیے میں یوں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کا تم جو چیز دیکھو, ایک بات اور یاد رکھو, حضرت جی یہ جوتے تمہارے کیا نمبر کیا میں اب کیا آؤں گا, جمعہ کو لے کے آؤں گا, بس معاف کرو, یہ تمہارے جوتے, ایسے جوتوں سے اللہ بچاؤ. تو یہ کہہ کے جا رہا ہے جمعہ کو نہ آیا, جمعہ تک میرے دل میں انتظار رہے گا نہیں. ایسے بڑھیا جوتے کہہ کے گیا تھا, اب تک کیوں نہیں آیا, انتظار ہوگا نہیں. اس طرح کہنا ہی جائز نہیں, اللہ سے ہٹانا ہے. اور اگر لایا بھی وہ 10-15 دن میں تو جی خوش ہوگا, وہ جو انتظار کی تکلیف تھی بس وہ ختم ہو جائے. انہیں دن میں آیا تو فائدہ کیا ہوا. اچانک سے کوئی چیز ملے, جی نہیں چاہتا توجہ. اسی لیے کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ, عالموں کو چاہیے کہ اللہ سے تعلق جوڑیں, مخلوق کی جیب پر نظر نہ لے جائیں. کیوں, دینے والے اللہ ہیں. جب تمہاری نیت خراب ہوگی تو وہ دینے بھی بند کر دے گا اللہ تعالیٰ, بھجوانا بند کر دے گا. مخلوق پہ نظر کہ مجھے ہدیہ دے گا, مجھے تحفہ دے گا, کیوں نظر گئی کسی پر. اللہ کے علاوہ کسی پر نظر نہ لے جاؤ. اگر تمہارے اندر لالچ آ گیا, تمہارے علم سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی خطرناک بات ہے. تو لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں نا, مولوی بھی پڑھتے ہیں, امام بھی پڑھتے ہیں, سب جاہل عالم سب پڑھتے ہیں, مگر جو اثر لے گا اس پہ اثر کرے گا کلمہ, اور جو اثر نہیں لے گا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو کریں گے نا انشاءاللہ. ایسوں کی ایسوں کی دیکھ بھال ضرورت مندوں کی, ایسی سواریاں چلا رہا. بوڑھا کیوں چلا رہا ہے نا, یہ بڑھیا کیوں دکان پہ بیٹھی ہے, سوچو سمجھو ہمارا حال کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے.